اللہ نے جناب موسیٰ سے یہی بات کہی تھی. ہم سے تو کہا ہی قرآن میں ہے شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتوں میں بولیے اضافہ کرتے جائیں گے. تو ہم تو اللہ میاں سے پوچھ نہیں سکتے. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہہ دیا صلوات در محمد موسیٰ شکر ادا کرو اس طرح جیسے شکر ادا کرنے کا حق. اب میں اس کو پہلے ایک مثال سے سمجھا دوں تب اللہ کا جواب ایک دم فٹ بیٹھ جائے گا خانچے میں. صلوات در محمد. علاقائی تعصب ہر جگہ ہے. جب تک ہم آپ لکھنؤ میں ہیں تب تک اتنے روابط نہیں ہیں. یہی یہ لندن پہنچ جائیں اور معلوم ہوا 2 سال بعد مولانا آئے ہمارے لکھنؤ سے, وہ وہاں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے گھر کے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ علاقائی آدمی خود جاتا ہے مگر وطن کی محبت ساتھ لے کے جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کے بہت سے لوگ ہیں بمبئی میں. تو ایک دن جو ہے وہ فون آیا وہاں سے کہ ہمیں یار تم ادھر ادھر پڑھتے ہو تو ذرا ہمارے یہاں کے بھی خمسہ پڑھ دو آ کر کے. ہم لوگوں کی ایک انجمن ہے اعظم گڑھ جونپور کی ملا کے. ہم نے کہا آ جائیں گے. اچھا وہ آس پڑوس کے لوگ ہیں زیادہ نقشے بازی بھی ٹھیک نہیں لگتی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جائیں گے. اچھا یہ بات ذہن رکھ جتنا نقشے بازی آپ شاعر ہیں ماشاء اللہ چھوٹے ہیں ہم سے, جتنی نقشے بازی کیجئے گا 2-4 سال تو چل جائے گی لیکن جب خدا پلٹے گا نا تو کوئی سلام کرنے والا مولوی صاحب ملے گا نہیں آپ کو. لہذا ہوش میں رہو جب تک چل رہا ہے معاملہ. کرنا کیا ہے واپسی میں خالی ایک ایکسیڈنٹ تو ہونا ہے. پیر ٹوٹ گیا 2-4 دن کوئی فون وون کر لے گا پھر ہمیں بس ارے ختم ہو گئے بابا تمام ہے معاملہ ان کا. اور اس کے بعد اگر مر گئے 2-4 سال بعد آپ کو کوئی یاد کرنے والا. لہذا ہوش میں رہو مولوی صاحب جب تک ہاتھ پیر چل رہا ہے. تو ان لوگوں نے سلیپر کلاس کا ٹکٹ کرا دیا چلے گئے. وہاں جو ہے وہ اتفاق سے میں جہاں کی بات کر رہا ہوں مسجد کے 5ویں منزل پر وہ ایک کمرہ بنا رکھا انہوں نے مولویوں کے لیے. اب وہ بمبئی میں صاحب گرمی ہوتی ہے 5ویں منزل صاحب خالی جو ہے وہ ایک پنکھا کیا حشر ہوگا. ہوا یہ کہ ہمارے بغل کا گاؤں تھا تو آپ لوگوں ہم سے بہتر یہ جانتے ہیں کہ بلا وجہ کی لڑائیاں زمینداریوں میں ہوتی تھیں. صلوات برما بلا وجہ کی ہے نا. تو ہمارے گاؤں سے اور بغل والے گاؤں سے 300 سال پرانا جھگڑا تھا وہی زمینداری کو لے کر کے. نہ آنا نہ جانا نہ شادی نہ بیاہ. اتفاق سے اس گاؤں کا لڑکا یہاں میڈیکل کالج سے MBBS کر رہا تھا, میں مدرسہ نازمیہ میں پڑھ رہا تھا. دونوں اکٹھا ہو جاتے تھے اس گلی میں یاور مرحوم کے ہوٹل میں. تو وہ ہم کو دیکھے ہم اس کو, ہمارا بھی دل چاہے ملے اس کا بھی دل چاہے ملے. وہ اپنے خاندان کو ڈرے ہم اپنے خاندان کو. ایک بات کہہ دیں لڑکوں, سب کو قبر میں اپنا حساب دینا ہے, پارٹی حساب دینے نہیں چاہے گی. اپنے کو ٹھیک کرو مولوی صاحب. تو ایک دن ہم تو نہیں وہ بیچارہ اٹھ گیا کہ لے یار مولوی صاحب چھوڑو بزرگوں کو جھگڑا یار ہم بہت جگری دوستی ہو گئی. میں یہاں سے قم چلا گیا وہ لندن چلا گیا اور وہاں سے MS کر کے آیا بمبئی کے بڑے ہاسپٹل میں مشہور ہارٹ سرجن. ایک دن میں 2-3 لاکھ روپیہ کہیں گیا نہیں. میں قم سے نکل کے آیا وسیقہ اسکول میں پرائمری ایک ٹیچر ہو گیا. تو کافی ڈفرینس ہو گیا نا. 20 سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ تو پوسٹر دیکھ کے مجلس میں آ گیا, میں نے پہچانا ہی نہیں. مجلس کے بعد وہ اوپر 5ویں منزل پر آئے اور میں وسیع حسن کیا حال ہے. اب مجھے اور برا لگا یار یہ کون آدمی ہے, اور بتاؤ کیا حال ہے. ابا ٹھیک. اب میں آپ جناب جتنا میں آپ جناب کروں وہ اتنا ہی اور تم پہ اتر آئے. تو میں نے کہا میں معاف کیجیے گا جناب میں نے کہا ابے یار میں وہ ارے تم اب وہ تم پر کہاں رکے ہو. میں نے کہا یہی کہا یار یہاں تو بڑی گرمی کیسے رہو گے. میں نے کیا کہ محرم کرنے بچے ہمارے گاؤں گئے ہیں میرا گھر خالی آؤ چلیں. وہ اپنی گاڑی میں بٹھایا بولیے لے کے چلا گیا. کہ ڈیلی لاؤں گا. وہ روزانہ لاتے تھے لے جاتے تھے بہترین ہوٹل سے. میرے خیال میں 5 دن میں 15,000 تو خرچ ہی کر دیا اس نے میرے اوپر. کہنے لگے واپس کیسے جاؤ گے. میں نے کہا ٹکٹ کلاؤ دیکھے. ارے یار یہ تو سلیپر. اچھا رکو. وہ گئے صاحب کہنے کل جو ہے 1:30 بجے کی فلائٹ ہے تو ڈائریکٹ تمہاری فیض آباد کی.
اچھا خاصا اب چلنے لگے. کہنے یہاں سے کب گھر جائیں؟ 8 ربیع الاول 9 کو جائیں گے وہاں کی محفل میں. کہنے یار وہ ابا کا فون آیا تھا, وہ کسی کی فیس ہے 50,000 روپے لیتے جاؤ. میں نے کہا لاؤ دے دو, لیتے جائیں گے. چلے گئے لے کے. ابا کو فون کیا, مول صاحب لے گئے ہیں لیکن بہرحال مانگنا مت, شریف آدمی خود ہی دے دیں گے. دیکھیے قوم کو مت کہیے کچھ, قوم کے اندر بڑی شرافت ہے. جب تک سر سے پانی اونچا نہیں ہوتا قوم کہتی نہیں ہے کچھ. یہ تجربہ ہم کو ہوا. صلوات بر محمد. اب صاحب وہ آج اور کل یہ بھی ہو گئی وہ بھی ہو گئی, ان کا 40واں ہو گیا, ان کی برسی کاہے کو مولوی صاحب دیں. وہ بیچارہ پھر محرم میں آیا. اب معلوم ہوا ابا ان کے سلام کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. بہت لوگ کہنے بھیا وہ اس کی فیس تھی تو ارے بھیجا تو کس سے بھیجا کا بس جانتے نہیں وہ سب خاندانی کیسے ہیں. نکل آ گیا نا پرانا جگہ. ارے ان سب کو پتہ نہیں ہے کیسے لوگ تھے. اب وہ ہاتھ پیر جوڑ کے بہرحال 50 کی جگہ 2 لاکھ باپ کو دے کے ہاتھ پیر جوڑ کے برابر کیا. اس نے کہا 50,000 کی کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن یہ جو امامہ لگا کے بڑے شریف بنے گھومتے ہیں ان کو حد تک پہنچانا چاہیے. وہ آ گیا فیض آباد. میں نے دور سے دیکھا, میں سمجھ گیا وہی پیسہ لینے آیا ہے. سمجھے آپ, کسی کو جب پیسے کی واپسی اتنی خاطر کر دیجئے کہ وہ شرما کے مانگے ہی گا نہیں آپ سے. یہ تجربے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. جن لوگوں نے قرضہ دیا ان کو تو اندازہ ہوگا. تب میں نے صاحب جو ہے وہ فیض آباد میں تو کچھ کھانے پینے کے بہت چیزیں ہیں ہی نہیں, لیکن جو بھی میسر ہوا یہ لے آؤ وہ لے آؤ وہ لے آؤ, خوب کھلایا پلایا صاحب. 2-3 ہزار ایک وقت میں خرچ کر دیا. اب بیچارہ چپ یار یہ کچھ ہوگا آپ دیں گے. چلنے لگے. اچھا بھائی خدا آیا خدا حافظ. گاڑی تک چھوڑنے گئے, بچپنے کی دوستی تھی, گاڑی میں بیٹھ گیا, اسٹارٹ ہو گئی. لگتا ہے یار یہ پیسہ دے گا نہیں کم بخت. تو کہنے لگا مولوی صاحب, ارے میں نے کہا استغفر اللہ, ارے معاف کیجیے یاد نہیں, آئیے میں دے دیتا ہوں. میں آیا صاحب, میں نے الماری کھولی, 50,000 تھا, ان کا 45 نکال کے واپس کر دیا. ارے ٹھیک ہے وہ 5,000 مدرسے میں کچھ بچوں کو پھل منگا کے. میں نے کہا پھل ول کا چکر نہیں, 5,000 45. ارے ہم نے 50 دیا تھا. کام بھی کرے 50 دیا تھا. کہتے تو 45 ہے. میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں 45 ہے. کہ تو 5. میں نے کہا جو صبح سے آپ کو ناشتہ کرا رہا ہوں وہ کہاں سے آئے گا. اس نے کہا او ہو, کچھ سمجھ میں آیا. جب ایسے لوگ بے ایمانی پر آتے ہیں نا تو قرآن پڑھ کے بے ایمانی کرتے ہیں, حدیث سنا کے بے ایمانی کرتے ہیں. میں نے سنا دیا ان کو یہی آیت, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکریہ ادا کرو ہم اضافہ کریں گے. تو جب اللہ کہتا ہے شکریہ ادا کرو تو تم نے اتنی خاطر کی ہماری پنبئی میں, ہم بھی تمہارا شکریہ ادا کر. اس نے کہا یہ تو اچھا بھیا قرآن پڑھ کر کے میرے 5,000 مار لیا. تو اب اگر ان کو گاؤں میں ہم پنچایت کریں گے تو پتہ نہیں کون کون سی حدیث سنا دیں, ہم لوگ کیا پتہ. تو یہی کرو. بس اس نے گاڑی کھڑی کر دی. وہ پہنچے, مرحوم پیشنما صاحب زندہ تھے, تقی الحیدری صاحب قبلہ زندہ تھے, سارے کیج. اور ایک بات بتا دیں, پورے ہندوستان میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنا پیار محبت آپس میں مدرسین میں ہمارے یہاں ہے, میں کسی کو نہیں کہتا, شاید کہیں اور ہو. سب ایک دوسرے کو پیار کرنے والے, محبت کرنا اکٹھا ہو گئے. لیکن چاہے جتنا پیار ہو, کوئی ہمارا ساتھ دے گا تو, اور تو کسی میں ہمت تھی نہیں. مرحوم تک کیوں بھائی کیا معاملہ ہے ان کا. انہوں نے کہا کیوں بھائی آپ صحیح کہتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کیا 50 دیا؟ تو میں نے کہا جی ہاں. کیا صحیح کہتے ہیں 45 ہی؟ میں نے کہا جی ہاں. کیوں نہیں دیا آپ نے؟ میں نے کہا صاحب قرآن کہتا ہے شکریہ ادا کرو, ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے, نہیں کرو گے عذاب سخت ہے. انہوں نے بڑی خاطر میری بمبئی میں کی تھی شکرانے کے طور پر. مانے گا کوئی؟ تو تقی الحیدری صاحب مرحوم کا جواب کیا تھا, وہ اللہ اپنے شکریہ کی بات کر رہا ہے. تو میں نے کہا صاحب حدیث بھی تو ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو انسان کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. یہ جواب. تب کیا جواب کہا, تو ٹھیک ہے شکریہ اچھی بات ہے, تو آپ کو اپنی جیب سے شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا نا, اس کے پیسے سے کہاں. کچھ سمجھ میں آیا؟ اب یہ آخری جواب, شکریہ اسی وقت مانا جائے گا جب آپ کی اپنی چیز ہو. حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ نہیں ہو سکتا. آپ اس کا پیسہ لے کے اسی کھلا دیجئے اور کہیے شکریہ, تو شکریہ اپنی جیب سے ادا کیجئے نا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہم نے مثال گڑھی جناب موسیٰ والی حدیث پڑھنے کے بعد. اللہ نے کہا موسیٰ جو شکریہ کا حق ہے وہ ادا کرو. موسیٰ نے کہا پالنے والے میں شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں,
لیکن پہلے تو یہ بتا دے اس دنیا میں ہمارا ہے کیا جو تیرا شکریہ ادا کیا ہے؟ آنکھیں تیری دی ہوئی، زبان تیری عطا کی ہوئی، ہاتھ پیر تیرے، مال تیرا، جائیداد تیری، اولاد تو نے دی، ہمارا ہے کیا جو ہم تیرا شکریہ ادا کریں؟ آواز قدرت آئی موسیٰ تو میں نے کب کہا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے شکر للہ کی تسبیح پڑھو؟ پھر بندہ خالی یہی سوچ لے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، مالک وہ ہے، ہم صرف امانت دار ہیں۔ جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے، امانت داری کا تصور پیدا ہو جائے، اسی دن بندہ حقیقی شکر گزار بندہ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد